نوید پولیس انسپیکٹر تھا اور وہ رات کو کسی نہ کسی عورت کو جیل سے نکال کر لے آتا اور ساری رات اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں دبواتا تاکہ اماں کو لگے اس کا بیٹا بہت نیک ہے، اور جس پر دل آتا اپنی ہوس بھی مٹا لیتا اور صبح ہوتے ہی اسے لے جا کر اندر بند کر دیتا۔ تو نوید کی ماں کہتی تم شادی کر لو، یہ سب غلط ہے۔ ایک دن وہ ایک عورت کو گھر لے آیا اور بولا میری ماں کے پاؤں دباؤ، اور خود سو گیا، اور جب آدھی رات کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے اٹھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت ان کے ساتھ سر ایک نئی ملزمہ آئی ہے، مگر اس نے جیل میں بیٹھی کئی عورتوں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ نوید نے کہا جاؤ لے کر آؤ اسے، ایک تو ان عورتوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ ایک لڑکی نوید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہی کوئی 20-22 سالہ لڑکی تھی، آنکھوں میں وحشت تھی، بڑے غصے اور نفرت سے نوید کو دیکھ رہی تھی۔ نوید نے لیڈیز کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند کر دو۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ نوید اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، کہنے لگا تم نے کیا سب کو پریشان کر رکھا ہے؟ ایک تو ویسے بھی تم قتل کے جرم میں آئی ہو، کچھ ہی ہفتوں میں تمہیں پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی، اور اس پر کہ تم اللہ اللہ کرو تم نے باقی کی جیل میں بیٹھی عورتوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوید کہنے لگا میں تم سے پوچھ رہا ہوں، دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ریمانڈ صرف مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم عورتوں کے ساتھ بھی ریمانڈ کرتے ہیں، اور جیسا ریمانڈ کرتے ہیں میرے خیال سے تم اچھے طریقے سے جان سکتی ہو۔ نوید نے ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف ہی نہیں تھا، بڑی بے خوف آنکھیں تھیں۔ وہ کہنے لگا تم سے بات کر رہا ہوں، کیا اب بھی تم ان خواتین کو مارو گی؟ کہنے لگی ہاں ماروں گی، جان سے مار ڈالوں گی سب کو، جان سے مار دوں گی، مرنا تو مجھے ہے ہی، لیکن اپنے مرنے سے پہلے پہلے میرے ہاتھ جو لگے گا اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ نوید اسے دیکھ کر کہنے لگا پولیس والے کے 2 ڈنڈے پڑیں گے نا تو تمہاری ساری اکڑ ٹھکانے آ جائے گی۔ پھر لیڈیز کانسٹیبل کو بلا کر کہنے لگا فی الحال اسے جیل میں بند کر دو، رات کو جب میں اپنے گھر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کا دماغ میں ایک رات میں ہی درست کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ نوید جب واپس گھر جانے لگا تو اس لڑکی کو بھی ہتھ کڑی لگا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ گاڑی اس نے گھر کے باہر کھڑی کی، پھر اس لڑکی کو لے کر آ گیا۔ اس کی ماں اس وقت ہائے ہائے کر رہی تھی۔ کہنے لگا چلو لڑکی، باورچی خانہ سامنے ہے، جا کر کھانا بناؤ، میں اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوں، ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکی باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا بنایا، تب تک نوید اپنی والدہ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اس کی والدہ اس کو بڑی ناگواری سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تم پھر کسی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ نوید کہنے لگا پولیس والے اپنی شرم نہ بیچیں تو مجبوراً انہیں بکنا پڑتا ہے، اس لیے شرم کا بیچ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ یہ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ملازمہ نے دوپہر کو کھانا دیا تھا؟ نوید کی ماں کہنے لگی ہاں دیا تھا، ایک تو ٹانگوں کے درد نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھی ہے۔ وہ لڑکی آدھے گھنٹے میں ہی سب کچھ تیار کر کے لے آئی تھی۔ نوید نے خود بھی کھانا کھایا، اپنی ماں کو بھی کھلایا۔ یہ لڑکی بھی کھانا کھا چکی تھی۔ پھر اس نے اس کی ہتھکڑی کا دوسرا سرا پکڑا اور اپنی ماں کی چارپائی کے ساتھ باندھ دیا، اور اس لڑکی سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، میری ماں کی ٹانگیں دباؤ۔ تب تک اس کی والدہ گہری نیند میں جا چکی تھیں۔ وہ لڑکی اس کی ماں کے پاؤں دبانے لگی۔ نوید جا چکا تھا، جا کے اپنے کمرے پر بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، جانتا تھا کہ اب تو اس کی ماں بہت زیادہ گہری نیند میں ہوگی۔ جب وہ باہر گیا تو وہ لڑکی اونگ رہی تھی، اس کی ماں کی چارپائی پر ہی جھٹکے کھا رہی تھی، شاید بے تحاشا نیند میں تھی، لیکن ابھی بھی اس کی ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جب نوید نے اس کی ہتھکڑی کھولی، کہنے لگا چلو آؤ، باقی کی رات میری خدمت کرو، آج کے بعد تم ان مجرم عورتوں کو تنگ نہیں کرو گی۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی تمہارے کمرے میں۔ کہنے لگا ارے
ایسے کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہاری اکڑ بھی تو ٹھکانے لگانی ہے نا۔ آدھی رات ہی کافی ہے۔ آدھی رات تم پولیس والے کے ساتھ گزارو گی تو صبح تک تمہاری ساری اکڑ نکل چکی ہوگی۔ زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے اس لڑکی کو بیڈ پر پٹخا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اور اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرتا، جو کچھ اس لڑکی نے کیا، نوید کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی۔ نوید ایک پولیس انسپکٹر تھا اور رشوت بھی لیتا دیتا تھا۔ حالانکہ اس کی والدہ اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ وہ کہنے لگا کہ ایمانداری سے کچھ نہیں ملتا، ایمانداری سے صرف گولی ملتی ہے جو کہ پولیس والوں کو مار دی جاتی ہے۔ میں نے بھی ایمانداری سے ہی کام شروع کیا تھا، لیکن جب بھی کسی مجرم کو پکڑتا تھا، میرے آفیسر کہتے تھے کہ اوپر سے کال آ گئی ہے، اسے چھوڑ دو۔ اپنی جان کو پیچھے چھوڑ کر موت کے منہ سے کھیل کر بڑی ایمانداری سے یہ کام شروع کیا تھا۔ کئی دن اور ہفتے لگ جاتے تھے ایک مجرم کو پکڑنے میں، اور جب میں جیل میں ڈالتا تھا کہ مجھے یہ خوشی ملے گی تو بدلے میں فون آ جاتا تھا کہ مجرم کو چھوڑ دو۔ کیا فائدہ ایسی ایمانداری کا، ایسی محنت کا جو تنخواہ کے علاوہ ہمیں ایک پائی نہیں دی جاتی؟ گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ میں رشوت لوں اور مجرم کو پکڑنے کی بجائے آرام سے بیٹھوں۔ اس کی ماں کہنے لگی تمہیں اپنے کام میں ایماندار رہنا چاہیے۔ میں نے تو کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے آسائشوں کی ضرورت ہے۔ نوید کہنے لگا، آپ کو نہیں پتا، آپ کو آسائشوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے۔ جب بھی وہ بازار صبح جاتا، سبزی والے کے ٹھیلے پر جا کر کہتا، چلو ڈالو سبزی۔ نہ تو پولیس والے سے پیسے دیتا، نہ ہی وہ سبزی والے پیسے مانگتا، کیونکہ جانتا تھا کہ نوید اسے ایک پائی بھی نہیں دے گا۔ اسی طرح راشن والے سے مفت کا راشن لیتا، پھل والے سے مفت کا پھل، اور مرغی گوشت بھی اسی طرح مفت لے کر اپنی ماں کو دے جاتا۔ ملازمہ کام کرنے آتی تھی لیکن تنخواہ نہیں مانگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تنخواہ ملے گی ہی نہیں، اور کام چھوڑنے کی صورت میں اس پر ڈنڈے چلیں گے، بدمعاشی ہوگی۔ عام بدماشوں کی تو شکایت شاید لگائی جا سکے، لیکن جو بدماشیاں پولیس والے دکھاتے ہیں، اس کی شکایت کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ اس لیے سبھی نوید انسپکٹر سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کوئی تہوار آنے والا ہوتا تو وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے مسافروں کو جان بوجھ کے روکتا اور ان سے موٹر سائیکل کے کاغذات مانگتا۔ جن کے پاس کاغذات نہ ہوتے، ان سے تو وہ 1000-1500 لیتا تھا، اور جن کے پاس ہوتے تھے تو جھوٹ موٹ کی بات ڈال کر ان سے 200-300 یا 500 جو ہاتھ میں آتا لے لیتا۔ اس کی تنخواہ بس 30,000 تھی، لیکن 50 سے 60-70 ہزار وہ اوپر کے کما لیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ڈیوٹی لیڈیز جیل میں تھی، جہاں پر مجرم عورتوں سے پوچھ گچھ کا کام لیا جاتا تھا۔ نوید ان مجرم عورتوں سے اکیلے کمرے میں ہی تفتیش کرتا تھا، اور ویسے ہی کرتا تھا جیسے کہ اس قسم کے پولیس والے کرتے ہیں۔ اگر کوئی مجرم جوان جہاں لڑکی نظر آ جاتی تو اسے گھر لے آتا، جو اس کے گھر کھانا بھی پکاتی، اور رات کو وہ اسے اپنی رات بھی رنگین کرتا۔ صبح اسے دوبارہ سے پولیس اسٹیشن لے کر جا کر جیل میں بند کر دیتا۔ اس کی ماں نوید کی ایسی غلط حرکتوں سے واقف تھی، اسے بار بار یہی کہتی تھی کہ ایسے کام چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے، لیکن نوید کو ماں کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ بار بار یہی کہتا تھا کہ دور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور آج کل کا دور یہی ہے، جس کا ڈنڈا اس کی بھینس۔ اماں، یہ ابا کا زمانہ نہیں ہے، تب ایمانداری پر تمغے دیے جاتے تھے، پیسے بڑھائے جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ محنت اور ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی تمغہ نہیں دیا جاتا۔ بارڈر پر فوجی روز مارے جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو صرف تسلیاں ملتی ہیں، کسی کو کچھ نہیں ملتا، میں دیکھ چکا ہوں۔ ایک بار ایک لڑکی کو جھوٹے کیس میں پکڑا گیا تھا، حالانکہ نوید جانتا تھا کہ وہ لڑکی بے قصور ہے، کیونکہ وہ رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکا ایک امیر وکیل کا بیٹا تھا جس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس لڑکی نے جب اس کے خلاف رپورٹ کروائی تو اسی لڑکی کو بدچلن ثابت کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت بھی تھی اور بہت رو رہی تھی۔
یہی کہہ رہی تھی، میں تو انصاف کے لیے آئی تھی اور مجھے ہی مجرم بنا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ کون سا اندھا قانون ہے؟ نوید سے ہی کہا گیا تھا کہ اس لڑکی کا ریمانڈ اپنے طریقے سے لے لو، بس ہر حال میں اس سے یہ جرم قبول کروانا ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے کہے کہ اس نے وکیل کے بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ وکیل کے بیٹے نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور اس کام کے لیے اس کو ایکسٹرا پیسے بھی مل رہے تھے، وکیل سے بھی اور پولیس سے بھی۔ نوید اس لڑکی کو رات کو اپنے گھر لے گیا۔ پہلے تو کہنے لگا کہ میری ماں کی ٹانگیں دباؤ۔ وہ لڑکی بے حد شریف اور معصوم تھی، بار بار نوید سے کہہ رہی تھی، انسپکٹر صاحب میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے مجھے انصاف دلا دو، اس وکیل کو سزا دلوا دو۔ لیکن نوید نے یہی کرنا تھا جو اس کے افسران نے کہا تھا۔ اس نے اس کی ہتھکڑی اپنی ماں کی چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھ دی اور وہ لڑکی اس کی ماں کی ٹانگیں دباتی رہی۔ آدھی رات کے بعد نوید نے کھڑکی کھولی اور اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ لڑکی بے حد گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ پولیس کی وردی پہن کر لوگوں کو انصاف دلانے کی بجائے آپ ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے سے وکیل کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی، حالانکہ اس نے ساری یونیورسٹی کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں نے اسے صرف دھمکیاں دی تھیں کہ تمہاری شکایت پرنسپل کو لگا دوں گی، اور بدلے میں اس نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف رپورٹ لکھوانے گئی تھی تو پولیس نے صاف انکار کر دیا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے ہر حال میں رپورٹ لکھوانی ہے تو الٹا مجھ پر الزام لگا کر مجھے جیل میں بند کر دیا، اور آپ بھی میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں کہ جب خدا کی لاٹھی تم پر پڑے تو تمہاری چیخیں پوری دنیا سنے۔ نوید ہنسنے لگا، کہنے لگا، خدا کی لاٹھی جب پڑے گی تب دیکھا جائے گا، ابھی تو میں وہ کروں گا جو مجھے میرے افسران نے کہا ہے۔ اس لڑکی کی چیخیں پوری رات گونجتی رہیں، لیکن نوید کو ترس نہیں آیا۔ کئی بار اس کی والدہ نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں کسی بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو۔ اس لڑکی کو جب دوبارہ جیل میں ڈالا گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا زور سے دبا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ یہ دیکھ کر تو نوید کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ بہت سے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے تھے کہ اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لی تھی۔ کچھ دن تو نوید کو بہت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ بار بار اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل سے یہ سب کچھ نکل چکا تھا۔ کئی لڑکیوں کو اپنے گھر لاتا اور پہلے اپنی ماں کی خدمت کرواتا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے جاتا۔ اس کی ماں بار بار منع کرتی تھی، کہتی تھی، تمہیں اتنی ہی خواہش ہے تو تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کہنے لگا، شادی کروں گا تو جو کچھ میں نے دوسری لڑکی کی ذات سے کیا ہے، اس کی بد دعاؤں کی زد میں میری بیوی آ جائے گی۔ اگر وہ نہیں آئی تو اگر اللہ نے مجھے بیٹی دے دی تو وہ میرے ظلم کا حساب دے گی۔ بہتر ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ میری ضروریات یہ مجرم عورتیں ہی پوری کر دیتی ہیں، مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوید کو لگتا تھا کہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا صرف اس کی بیوی اور بیٹی کو ہی بھگتنی پڑے گی۔ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شاید اس کی خام خیالی تھی۔ اس بار وہ جس لڑکی کو لے کر آیا تھا، وہ لڑکی کمرے میں آتے ہی جیسے ہی نوید نے اسے بیڈ پر پٹخا، جانے کہاں سے اس نے اپنے پیٹ سے ایک چاقو نکالا تھا جو بہت تیز دھار کا تھا۔ یہ دیکھ کر نوید کے ہوش اڑ گئے تھے کہ اس لڑکی کے پاس اتنا تیز دھار کا چاقو آیا تو آیا کہاں سے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اچھا ہوا کہ تم مجھے اپنے گھر میں لے آئے، میں تمہارا وہی حال کروں گی جو میں نے اس وکیل کے بیٹے کا کیا۔ وہ لڑکی ایک وکیل کے بیٹے کے قتل کے جرم میں پکڑی گئی تھی اور اسے سزائے موت ہی ہونی تھی۔ نوید ابھی یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ پولیس والے کو نقصان پہنچانے کی سزا کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگی، پھانسی تو مجھے پہلے ہی مل رہی ہے، اس سے بڑی سزا مجھے اور کیا مل سکتی ہے؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اسی لڑکی کی بہن ہوں جس کے ساتھ وکیل کے بیٹے نے زیادتی کی تھی، اور پھر تم نے۔ اس وکیل کے بیٹے کو تو میں نے جان سے مار ڈالا، اور اب تمہاری باری ہے۔ نوید سمجھا کہ ایک معمولی سی لڑکی میرا کیا بگاڑ لے گی۔ کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور پھر مجھے دیکھو، تمہیں پولیس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔
وہ لڑکی کہنے لگی، تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ نوید جیسے اس کی طرف لپکا اور لڑکی پل میں پیچھے ہوئی تھی۔ نوید نے اس کی کلائی پکڑ لی اور بہت زور سے پکڑی کہ شاید وہ چاقو چھوڑ دے، لیکن وہ لڑکی اس کے پیٹ کے نیچے لات مار چکی تھی کہ اسے ہی اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ وار کرتی، وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ لڑکی شاید لڑنا جانتی تھی کیونکہ اسے اپنا آپ بچانا آتا تھا۔ یہ دیکھ کر پہلی بار نوید کے ہوش اڑے تھے۔ پھر اسے یہ بھی ڈر ہوا کہ کہیں وہ لڑکی سے جان سے ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ وہ اسی لڑکی کی بہن تھی جس نے اپنے گلے کو دبا کر جان لی تھی، اور جو لڑکی اپنے نامور بڑے وکیل کے بیٹے کو قتل کر سکتی تھی تو اس کے لیے ایک پولیس والا کیا اہمیت رکھتا ہوگا۔ ظلم تو اس نے کیا تھا اور اس نے ظلم کا ساتھ بھی دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بدلہ لینے کے لیے اس کی چھوٹی بہن آ جائے گی، اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ۔ اگلے روز چھٹی تھی اور وہ سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی لڑکی سوئے گی وہ اس لڑکی کو رسی سے باندھ دے گا اور پھر اسے مزہ چکھائے گا۔ صبح صبح جب اس نے دروازہ کھولا کہ وہ اس لڑکی کو باندھ سکے تو وہ دروازے کے پیچھے ہی چھپی تھی۔ اس نے بڑی زور کی چیز نوید کے سر پر ماری تھی کہ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس لڑکی نے دروازہ بند کر دیا، نوید کو گھسیٹ کر زمین پر لٹایا اور پھر الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اسے پھاڑ کر رسی کی طرح بنا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور اس زور سے باندھے کہ وہ کھول نہ سکے، اور پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کیا کہ نہ وہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ جس مردانگی پر اسے بہت ضم تھا اس لڑکے نے اس کی وہ مردانگی ہی ختم کر دی تھی، اور یہ سب کچھ کر کے وہ جا چکی تھی۔ نورین ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی بہن یونیورسٹی میں بزنس پڑھ رہی تھی۔ جب اس کی بہن کے ساتھ وکیل کے بیٹے نے زیادتی کی، حالانکہ اس کے گھر والوں نے اسے بہت منع کیا کہ تم اس کے خلاف کیس نہ کرو کیونکہ انصاف نہیں ملے گا، لیکن وہ لڑکی پھر بھی گئی اپنے لیے انصاف کے دروازے کھٹکھٹانے کے لیے۔ بدلے میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ایک اذیت ناک عمل تھا۔ اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر ان کے والدین مر چکے تھے کیونکہ دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور نورین اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا مقصد صرف اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا، اس لیے پہلے اس نے وکیل کے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ نورین اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس وکیل کے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کلب تک گئی۔ اس کے ساتھ واہیات ڈانس بھی کیا، آدھے ادھورے لباس بھی پہنے تاکہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ وکیل کا لڑکا چاہتا تھا کہ وہ نورین کے ساتھ بھی وقت گزارے، اس لڑکے کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن نورین نے اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں بلوایا۔ جیسے ہی اس لڑکے نے نورین کو اپنے قریب کرنا چاہا تو اس نے اسے جوس کے اندر نیند کی دوائیاں پلا دیں، جسے پی کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ نورین نے اسے بیڈ کے ساتھ باندھ کر اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا، لیکن اس عمل کی وجہ سے وکیل کا بیٹا مر چکا تھا۔ نوید نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ جو بدلہ اس نے لینا تھا وہ لے چکی تھی۔ وکیل اس وقت رو رو کر پاگل ہو گیا تھا کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا مر چکا تھا۔ نورین نے اس کے گھر پر بھی صف ماتم بچھا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہنستا مسکراتا گھر برباد ہو گیا تھا، اور اس نے نوید کا بھی وہی حال کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کا دوسرا مجرم نوید انسپکٹر ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو کر کے آئی تھی وہ ساری زندگی اس قابل نہیں رہا تھا کہ کسی بھی عورت کی زندگی کو برباد کر سکے۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔